ناظرین السلام علیکم۔ آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی آج کل ہندوستان کے دورے پر ہے۔ اس دورے کے دوران ان کا اگر دیکھا جائے تو نئی دلی میں والہانہ استقبال کے علاوہ ان کے جو وزٹس ہے دارالعلوم دیوبند وہ بہت اہم ہے، اور اسی طرح نیو دلی میں ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہے، ان کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے، جو وعدے پیمان ہوئے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک افغان جرنلسٹ کا کہنا ہے کہ اس دورے کے بعد اگر دیکھا جائے طالبان نے اپنا سیاسی قبلہ اسلام آباد کے بجائے نیو دہلی اور مذہبی قبلہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا ہٹک کے بجائے دارالعلوم دیوبند کر دیا ہے۔ اس دورے کے پہلے ہی مرحلے میں ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ بہت جلد افغانستان میں اپنا جو سفارت خانہ ہے اور اپنی جو سفارتی سرگرمیاں ہیں وہ شروع کریں گے۔ ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو پہلے ہی مرحلے میں ہندوستان نے افغانستان کے لیے کچھ ایمبولینسز، کچھ ادویات اور کچھ صحت کے شعبے میں کچھ اور امداد دینے کا اعلان کر دیا۔ کچھ ایمبولینسز جو ہے وہ اس وقت افغانستان روانہ کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 4.5 سال کے بعد یہ طالبان کسی بھی طالبان عہدیدار کا ہندوستان کا ایک مفصل دورہ ہے، اور اس دورے سے قبل امیر خان متقی نے وہاں ماسکو میں سمٹ جو تھا 4 ملکی وزراء کا افغانستان کے بارے میں، تو اس میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی۔ وہاں پر پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات جو ہے اس کے لیے طالبان کو مورد الزام ٹھہرایا، اور انہوں نے کہا کہ سب کچھ افغانستان سے ہوتے جا رہے ہیں، مگر امیر خان متقی نے ان الزامات کی تردید کی اور مذمت بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کو از خود اپنے معاملات سے نمٹنا چاہیے۔ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے تو وہ پاکستان کے اندرونی مسئلہ ہے۔ افغانستان سے کسی قسم کی مداخلت نہیں ہو رہی ہے، کسی قسم کے مجاہدین عسکریت پسند وہاں نہیں جا رہے ہیں، لہٰذا یہ انہوں نے کہا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اور افغانستان کے درمیان بہت زیادہ ٹینشن ہے۔ پچھلے جمعرات کی رات سے دونوں ممالک کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے، اور ایک دن کے وقفے کے بعد منگل اور بدھ کے درمیانی شب دوبارہ حملے شروع ہوئے، کرم میں حملے ہوئے ہیں، جھڑپیں ہوئی ہے، باجوڑ میں جھڑپیں ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ جھڑپیں جو ہوئی ہے وہ چمن میں ہوئی ہے، اور ایک دوسرے کے خلاف بھاری جدید خودکار ہتھیار سے استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک میڈیا کی اطلاعات یہ بھی ہے کہ چمن میں جو افغانستان کے ایریا میں جو چند گاؤں ہیں وہاں پر سویلین پاپولیشن پر اس وقت مبینہ طور پر بمباری کی گئی جب لوگ ماحول خواب تھے، اور یہ تمام سویلین تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ تصاویر اور بہت زیادہ ویڈیوز آئے ہیں جس میں عام لوگ جو ہے وہاں اپنا بچوں اور خواتین کو زخمیوں اور لاشوں کو اٹھا رہے ہیں۔ تو اس کی افغانستان بھر میں شدید مذمت بھی جا رہی ہے۔ اسی طرح کرم میں بھی اسی قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں بمباری کا اور فائرنگ کا، اور جو تضادات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ دونوں ممالک یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سویلین پاپولیشن کو ہٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کل رات افغانستان میں کہ دارالحکومت کابل میں ڈرون اٹیکس کے واقعات ہوئے، ان میں جو مالی اور جانی نقصانات ہوئے ان کی ابھی تک اطلاعات نہیں ہے، مگر یہ کہ اس کے بعد کابل میں ایمرجنسی کا نفاذ کیا گیا، اور وہاں پر ہر قسم کے لائٹس جو تھے یہ بند کر دیے گئے تھے۔ اسی طرح یہ جو چمن میں واقعات ہوئے تو چمن کے واقعات کے بعد کلیشز کے بعد پاکستان کی حکومت نے چمن کے جو سول اسپتال ہے وہاں پر ایمرجنسی کا نفاذ کر دیا ہے۔
بہت زیادہ معاملات سنگین ہوتے جا رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطے نہیں ہیں۔ دو دن قبل افغانستان کے جو اسلام آباد میں سفارت خانہ ہے، انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ عہدیدار 5 عہدیدار بتاتے ہیں، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شامل تھے۔ ان کے افغانستان جانے کی جو ویزا کے لیے اجرا کے لیے درخواستیں تھے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ تو اسی وجہ سے دونوں ممالک کے درمیان اب کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ہونا چاہیے، رابطے کسی بھی صورت میں ختم نہیں کر سکتے دونوں ہمسائے ممالک کے درمیان۔ اگر یہ رابطے ختم ہوں گے تو اس میں سپیس پیدا ہوگا، افغانستان میں جو سپیس پیدا ہوگا وہ کوئی اور بھی فل کر سکتا ہے۔ لہٰذا دونوں ممالک کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد رابطے کریں، سیز فائر کر دے اور بات چیت کے ذریعے ان معاملات کو حل کر دے۔ ناظرین، میں بھی یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان اور افغانستان کے حالیہ ٹینشن کے بارے میں بہت زیادہ افغان جو ہے وہ جو مغربی ممالک میں رہائش پذیر ہے وہ بہت زیادہ خفا ہے۔ جرمنی میں مقیم افغانستان کے ایک سینئر صحافی سید رحمان رحمانی نے ایک سوال کے جواب میں بتایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ستاسو سوال په جواب کې باید دغه منوي یم تر چترال تر بولانه دغه پردي کرښه چې د پښتنو په منځ کې واقع شوې ده، د دې کرښې دواړو غاړو ته پښتانه ژوند کوي. که دې خواته مشواني دي نو اخواته مشواني دي، که دې خواته مومند دي نو اخواته مومند دي، که دې خواته صافي دي شینواري دي، یو بل سره اخکلی شوي دي. دا هم تر بولانه پورې دا قومونه پراته دي او دا جداوالی د دوی ترمنځ نه کېږي. د دوی د وینې شریکي ده، ګډ فرهنګ لري، رسم و رواجونه شریک دي، کلتور شریک دی. علاوه له دې نه مسلمانان دي او تر بولانه پورې. ای کاشکې د دې شخړو، د دې ناندریو، د دې تاویل ماویل په ځای باندې موږ ښه تجارت درلودلی. وګورئ د پاکستان لپاره افغانستان یو ډېر ښکلی مارکیټ دی، د غذایي موادو لپاره، د وچو د تعمیراتي موادو لپاره. همداشان د افغانستان لپاره د تازه میوې او د وچې میوې پاکستان ښه مارکیټ دی. همداشان د پاکستان لپاره منځنۍ اسیا ته د تګ راتګ ښه لاره چې ده په افغانستان باندې ده. علاوه له دې نه موږ مسلمانان ایستو. دا 40 کاله موږ داسې ژوند تېر کړو، یو بل سره د نایلان شوی جنګ دی. پښتانه خپل منځ کې سره دشمنان دي بر نه حقه، هېڅ ګناه معلومه نه ده، خو دواړه غواړه پښتانه چې دي یو بل سره دشمنۍ ته راسي کلک. او بله خبره دا ده که افغانستان او د پاکستان په منځ کې هره شخړه چې راځي یا به تورخم بندېږي، غلام خان بند کړي او سپین بولدک بند کړي. دا څونه تجاران باندې اثر کوي، څونه بده خبره ده. یا هلته میشت مهاجر چې دي بیچارهګان هغو نه دغه وښکل کېږي، زور وښکل کېږي په هغه مهاجرو باندې. هغه مهاجر چې هلته پراته دي د 40 کاله په هغو باندې بس ډانګې کېږي، خلک یې وباسي، رزغلی رزغلی. در حاله کې چې موږ دواړو غاړو ته مسلمانان ایستو، دواړو غاړو ته پښتانه ایستو، ورونه ایستو، دا ګډ فرهنګ لرو، ګډ کلتور لرو، د وینې شریکوالی لرو، یو بل څخه خپلویګانې کړي دي. ای کاشکې د دې په ځای باندې موږ ښه تجارت درلودلی، یو بل هم په اعتماد کې اخیستې وی، څومره باښه وی. وګورئ په دې 2-3 ورځو کې چې دا شخړه رامنځته شوې ده، کرښې دواړو غاړو ته به د دې پردي کرښې دواړو غاړو ته به څونه خلک په تکلیف شوي، څونه ځوانان مړه شو، دواړو غاړو ته به مړئ. دا امکان نه لري چې اوس خلک یې پټوي. نن سبا هر چا سره لاس کې موبایل دی، هر چا ویډیوګانې کړي دي، د خدای ویډیوګانې شوي دي، دواړو غاړو ته شوي دي. خو زه وایم ولې داسې وشي؟ کاشکې چې د دې په ځای باندې موږ یو بل ته بل په اعتماد کې اخیستې وی، ښه تجارت هم درلودلی، ښه فرهنګي تګ راتګ هم کولی. او د هغه ورځې په امید باندې چې دا دواړه ملکونه، ورونه ملکونه یو بل په اعتماد کې واخلي او یو بل کره تګ راتګ د ورورولۍ په فضا کې وکړي، ډېر به ښه وي. زه ډېر څه نه وایم، والسلام. ناظرین، افغانستان اور پاکستان کی
حالات جاننے کے لیے پختونخوا ٹائمز کو سبسکرائب کیجیے. بہت بہت مہربانی. تو پکې اخر ته راولي. ٹھیک شو. زه درله درکوم دا یو به پکې نن وکړو.